جسمانی صحت کا انحصار ہوتا ہے نفسیاتی صحت پر. جو انسان ذہنی مسائل سے محفوظ رہتا ہے، الجھنوں کا شکار نہیں ہوتا، پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، اس کے چہرے پہ ایک عجیب طرح کی تر و تازگی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، حشاش بشاش رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے. ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ تندرست دماغ ہی تندرست بدن رکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب انسان ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اپنے ذہن پہ جگہ دینے والا رویہ اپنا لیتا ہے، تو پھر آئے روز مسائل کا شکار ہے. دن بدن صحت بگڑتی جاتی ہے، زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، اور ہمارا عمومی رویہ نفسیاتی صحت کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہی والا ہے. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنی فزیکل فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں، غذائی معاملات میں بہت اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ وہ نفسیاتی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. ہم دراصل اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. ہم دوسروں کے غلط رویے کی سزا خود کو دیتے ہیں. فلاں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، فلاں نے میرا حق غصب کر لیا، فلاں نے اس موقع پر میری بات نہیں مانی، فلاں سے میں اتنی امید کرتا تھا جبکہ اس نے مجھے ایسے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، میری بات کا پاس نہیں رکھا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، تو جتنا کسی نے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. میں ایک مثال دوں گا. ہمارے استاد محترم عثمان شعیب صاحب مثال دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ٹینشن ایسے ہی ہے دماغ پر جیسے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑی ہوئی، یعنی جب تک میرے اس ہاتھ میں یہ کتاب ہے میں اپنے اس ہاتھ کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. میں نے کتاب کو پکڑا ہوا ہے اور میرا ہاتھ بزی. ایسے ہی ہے ٹینشن جو ہم دماغ پر سوار کر لیتے ہیں. جب تک ٹینشن سوار رہتی ہے ہمارا دماغ ریلیکس ہو کر کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تو مثبت رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے میں اس کتاب کو رکھ کے اپنے ہاتھ کو آزاد کر لیتا ہوں، اب دیگر کاموں کے لیے میرے پاس فرصت ہے، اسی طرح اپنے دماغ پر بھی ہمیں دباؤ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی معاملہ آیا اور گیا، بس بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی جہاں سے اسے ایک مرتبہ نقصان پہنچ جاتا ہے دوبارہ مومن اس راستے پر نہیں جاتا. جس انسان کو پہچاننے میں اسے غلطی ہوئی، کسی موقع پر اس نے اسے دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا، تو دوبارہ مومن بندہ اس سے محتاط ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اگر کسی نے غلط کیا تو بھائی اس نے ہمیں اپنی پہچان کروا دی، اب ہم اسے جان گئے ہیں، آئندہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو پریشانی چلی بھی جائے گی، ہم اسے ذہن پر سوار رکھ کے اپنے مستقبل کا کیوں نقصان کریں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے اور اسی تنگی کے بعد اور آسانی ہے. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا، کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ چلے جائے گی اور اس کے بعد آسانی ہی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے اندر پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو ہمیں اپنے ذہن پر سوار نہیں رکھنا چاہیے. اور اس معاملے میں اکثر لوگ دوسروں کے رویوں کی شکایت کرتے ہیں اور دوسروں کے رویے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں اس سلسلہ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنانا چاہوں گا جس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا اور انشاءاللہ آپ کو بھی دے گا. جب سے میں نے وہ سنا میں اسے نہیں بھولا اور نہ کبھی بھول سکتا ہوں. فرمایا احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. کہ اگر تم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اعتدال کا راستہ اپناؤ، حد سے نہیں بڑھو، کیونکہ ممکن ہے کل تمہارے روابط اس کے ساتھ بگڑ جائیں، کل اس کا کوئی اور رخ تمہیں دیکھنے کو ملے، پھر تمہیں بہت زیادہ اذیت ہو. اور اسی طرح اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو، کسی پر غصہ ہو تو اس کے عادات و اطوار تمہیں پسند نہیں ہیں، پھر بھی اعتدال کا راستہ اپناؤ، حد سے نہیں بڑھو. ممکن ہے کل اس کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہو جائیں اور پھر تمہیں ماضی میں اس کے ساتھ رکھے گئے تعلق پر شرمندگی ہو، رویے پر شرمندگی ہو. اس قول نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا کہ زندگی کو بیلنس رکھنا ہے، ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنانا ہے. ویسے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس قول کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع بھی بیان کیا، لیکن بہت سے اہل علم ان میں امام بہقی، دارقطنی، حافظ ذہبی، ابن حبان، ابن ابی شیبہ وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے الادب المفرد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف ہی بیان. یہ بہت ہی شاندار قول ہے اور یہ کسی ایک معاملے میں نہیں
یہ ایک میں کہوں گا کہ یونیورسل لا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کو اپنانا چاہیے، اس سے ہم پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم جو اپنی نفسیاتی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں۔ تو بھئی دوسرے لوگوں کے منفی رویے کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے، ایک چھوٹے سے پودے کے بیج کو ذہن میں بو کر اس کا درخت بنانا اور اپنی صحت کا نقصان کرنا، یہ تو کوئی سمجھداری نہیں۔ اس کا بہترین حل ہے کہ پہلے ہی محتاط ہو کر چلا جائے، پہلے ہی اپنی توقعات کو محدود رکھا ہے۔ اسی طرح کوئی پریشانی اگر آ گئی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آئی ہے تو چلی بھی جائے۔ کوئی گھریلو معاملات میں ناخوشگواری ہے تو ہمیں اپنے مالک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، دعائیں التجائیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے ذہن پر کسی صورت بھی دباؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔